السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہشتی زیور سے دور جہالت تک پوسٹ میں موجود حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ عربی متن ملاحظہ کیجیے، اور صرف یہ ایک حدیث نہیں بلکہ صحیح ستہ میں حیض، نفاس، استحاضہ، حتیٰ کہ جنسی اجوازی تعلقات تک سے متعلق احادیث کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، اور تقریباً ہر حدیث امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ درمیان میں زیادہ تر راوی مرد صحابہ کرام اور تابعین ہیں، جنہیں یہ احادیث ان کی بیویوں نے، ان کی ماؤں نے یا ان کے والدین کرام نے سنائی ہے۔ کیا آپ ان باتوں کو پڑھ کر یا سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ توبہ توبہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دور کی مقدس ہستیاں ایک دوسرے سے حیض، نفاس جیسی شرمناک باتوں کے بارے میں بھی گفتگو کرتی ہوں گی؟ نوجوانی میں جب پہلی مرتبہ بہشتی زیور پڑھی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا نسخہ تھا جس کے کاغذ پیلے پڑ چکے تھے، اور ان صفحات کو بہت احتیاط سے کھولنا پڑنا تھا۔ پڑھنے کے دوران گھبرا کر ادھر ادھر چوری چوری دیکھتا تھا کہ کہیں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور ساتھ ہی حیرانی سے بار بار سرورق پر موجود مصنف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام پڑھتا تھا۔ جلد کو الٹ پلٹ کر دیکھتا تھا کہ مبادا کسی بے حیا شخص نے اس مذہبی کتاب میں الگ سے ٹوٹے تو نہیں جوڑ دیے۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ توبہ توبہ، کیا یہ واقعی انہوں نے لکھی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے اتنے بڑے عالم دین، اس میں تو صرف چھالیا کو سپاری سمجھتا تھا، مگر اس کتاب میں تو میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہونے لگیں۔ اوئے ہوئے ہوئے یارا، اس میں تو سب کچھ لکھا ہے، وہ سب کچھ جس کا ذکر ممنوع ہے، جسے ہم کانوں میں سرگوشیوں کی صورت میں بھی ڈر ڈر کر کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری سوسائٹی میں اتنے سارے جنسی مسائل کہاں سے آ گئے؟ ان موضوعات کو ٹبو کس نے بنا دیا؟ ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کتاب کا دیباچہ پڑھا۔ اس کتاب کے بارے میں خود حضرت تھانوی صاحب جو کچھ فرماتے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب صرف عام مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ بالخصوص اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھی ہے، اور اس میں ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا ہے جن کی نامناسب معلومات کی بنا پر ہماری مسلمان خواتین میں جہالت کسی ناسور کی طرح پھیل رہی ہے۔ وہ اپنے مسائل کو کسی دانا کے سامنے کہنے کی بجائے جاہل عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا، اپنی اجوازی زندگی کا اور صحت کا بیڑا غرق کر لیتی ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کیا میں تھانوی صاحب کو برِ صغیر کا پہلا اسلامک فیمنسٹ کہہ سکتا ہوں؟ اگر فیمنسٹ کے لفظ سے چڑ ہے تو پھر مجھے بتائیے، یہ کون عظیم لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں سے
ان کے پوشیدہ جنسی مسائل پر بھی گفتگو فرما لیا کرتے تھے، اور نہ صرف گفتگو بلکہ اسے برسر ممبر آگاہی کے لیے بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ علماء دیوبند کے مخالفین کو اس کتاب میں ہزار کیڑے نظر آتے ہیں۔ میں خود بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ بریلوی مکتب فکر کی جانب سے بھی اس کتاب کی کئی باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ اہل حدیث تو باقاعدہ اس کتاب کا ٹھٹھیا اڑاتے نظر آتے ہیں۔ کچھ باتوں پر مجھے بھی اعتراض ہیں، شاید اس دور کے چلن کے حساب سے یہ باتیں لکھی گئی ہوں گی، مگر اس کے باوجود تقریباً 100 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب آج بھی روشن خیالی کا بھرپور استعارہ نظر آتی ہے۔ یہ مسلمان بچیوں کو نورانی قاعدہ کی طرح حرف تہجی پڑھانے سے شروع ہوتی ہے، خط لکھنے کے طریقوں پر آتی ہے، پھر وضو، نماز، غسل سے ہوتی ہوئی آداب زوجیت تک، اور پھر نہ صرف نسوانی مسائل کا مکمل احاطہ کرتی ہے بلکہ مہندی کے ڈیزائن، زردہ بنانے اور دیگر مشہور پکوان کی ترکیب کے ساتھ ساتھ پریگنینسی کے 9 مہینوں کی تفصیلات، بچے کی ولادت، بعد از ولادت نفاس کے مسائل، بچے کی رضاعت اور اس کی تربیت، حتیٰ کہ بچوں کی شادیوں تک کے بارے میں کسی بوڑھی نانی دادی کی طرح مشورے دیتی اور مسائل بیان کرتی اور ان کا حل بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں کہیں یہ کتاب موضوع کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے جاہل عورتوں کی نقل اتار کر ہنساتی بھی ہے، جیسے کوئی بزرگ بڑھیا ہنس ہنس کر اپنے بچپن کی شراتیں سناتی ہو۔ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کتاب کسی مرد نے لکھی ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا جب پڑھے لکھے اور دولت مند مسلمان والدین اپنی بیٹیوں کے جہیز میں بہشتی زیور لازمی رکھا کرتے تھے۔ پھر یہ کتاب بھی دیگر کتابوں کی طرح محض اسٹیٹس کی علامت بن گئی اور گھر کے بک شیلف میں محض اس لیے رکھی جانے لگی کہ آنے والے مہمان ہمیں مذہبی، معزز اور پڑھا لکھا سمجھیں۔